Zulfikar Ali Bhutto Foundation to discuss the legacy of our leader. شکریہ سلیم صاحب. خواتین و حضرات، آپ کو علم ہے کہ سالگرہ تو 5 تاریخ کی تھی، لیکن اس ہفتے میں موسم بڑا خراب تھا اسلام آباد کا، تو ہم نے ڈیلیبریٹلی اس کو ایکسٹینڈ کیا 1 ویک کے لیے. لیکن پھر اتفاق سے کل رات مجھے کسی نے اطلاع دی کہ احتجاج کرنا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، لیکن کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ممکن ہے احتجاج نہ ہو. تو صبح پھر میسج چلا کہ تمام آفس بیئرز کو سب کو کال آئی ہے کہ وہاں وہ پہنچیں. بہت اہم احتجاج ہے منی بجٹ کے پاس ہونے کے خلاف، اور جوائنٹ احتجاج ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا، اپوزیشن کی. تو ہمارے مہمان گرامی اور بہت سے اسپیکرز بھی اور آڈینس بھی سب تقریباً وہاں جا چکی ہے. انہوں نے مجھے ایک کہا تھا کہ آپ اس فنکشن کو تھوڑا سا لمبا لے جائیں تو ہم اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ان کا انتظار تو ضرور کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک بڑا میجر پروٹیسٹ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنا ارلی اس کو بریک لگ جائے اور وہ آ جائیں. لیکن ہم بہرحال چونکہ ہم نے اس تقریب کا انتظام کیا ہوا تھا اور لوگوں کو اطلاع بھی تھی، اور ہمارے چیف گیسٹ جو کی نوٹ اسپیکر ہیں سلیم صاحب نے بھی خاص شفقت کی اور یہاں آ چکے ہیں، تو پھر ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. بھٹو کے بارے میں اور بھی آپ کو میں بلائیں گے تھوڑا سا اس کو، لیکن کوشش یہ کریں کہ 2-3 منٹ اگر کوئی ان پہ اظہار خیال کرے، زیادہ نہ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ بات کر سکیں، اس کو ایک اچھی ڈسکشن بنا سکیں، فروٹفل، پروڈکٹیو. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ بھٹو صاحب کا ایک بڑا ویژن تھا، ایک بڑی سوچ تھی، اور یہ پارٹی بھی جب بنی تو آپ کو علم ہے اس کے 3 نام اس وقت زیر غور تھے: پروگریسو پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، اور سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان. لیکن پھر سوچ بچار کے بعد یہی نام تجویز کیا گیا کہ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی رکھا جائے. تو اس کے جو بنیادی نعرے تھے آپ سب کو علم ہے: اسلام ہمارا دین ہے، سیاست اور اس کے بارے میں. لیکن اکنامک پالیسی کے بارے میں یہ اس وقت سوشلسٹ نظریات کی پارٹی کہا گیا تھا اس کو. لیکن وہ سوشلزم جو اسلام کے مطابق ہو، ہماری شریعت کے مطابق ہو، ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہو، اس کو کہا گیا تھا. بھٹو صاحب کی بھی ایک بڑی بہت جامع ہستی تھی. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں چاہوں گا اور بھی لوگ بولیں. لیکن انہوں نے، آپ کو علم ہوگا کہ چائنا کے ساتھ ان کے آغاز میں ہی مراسم انہوں نے 50s کی دہائی میں ہی وہ شروع کر دیے تھے جب وہ منسٹر بنے تھے 58 کے بعد. تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت بنے گا اور اقتصادی پاور بنے گا اور ایک سپر پاور بن کے ابھرے گا. اس وقت اس کو یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایک بہت کمزور، انڈر ڈیولپڈ، پسماندہ اور غریب ملک ہے. لیکن انہوں نے اس پارٹی کی اور اس کی جو نظام تھا اس کی حمایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی پاور بنے. ایون رشیا کے ساتھ بھی جو مراسم کا آغاز ہوا تھا وہ بھی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور بھٹو صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا آئل کا ان کے ساتھ. تو اس کی بنیاد بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے رکھی تھی. اور تو آپ کو علم ہے اس کا ہمارا ایٹمی پروگرام اور بہت سے معاملات. لیکن میں 2-4 چیزوں پہ ان کی صرف ان کی بہادری، ان کی جرت سے آپ کو ذرا اپ ٹو ڈیٹ کروں گا کہ UN میں جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا
اور قراردادیں پاس ہو رہی تھیں، تو اس وقت بھٹو صاحب کی اور 65 کی اور 71 کی جو تقریریں ہیں وہ ابھی بھی وہاں ریکارڈ میں ہے، یو این او کے ریکارڈ میں موجود ہیں، اور اس پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیسے اچھی اسپیل بائنڈنگ اوریٹری جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور اچھی تقریر کیسے کی جاتی ہے، اس کو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں فیوچر کے جو لیڈران ہیں۔ تو اس میں امریکہ کے سفیر کا ایک بڑا پرو انڈیا کردار تھا، تو بھٹو صاحب نے وہاں بیٹھتے ہوئے نے کہا کہ ڈونٹ بی اے زار۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک تیسری دنیا کے ملک نے ایک سپر پاور کو چیلنج کیا کہ آپ زار کی طرح بیہیو نہ کریں۔ اور بھٹو صاحب کی اور بڑی باتیں مشہور ہیں، کھر صاحب غالباً لکھتے ہیں ایک دفعہ کہ انہوں نے کہا جی میں نے گھر جانا ہے کافی دنوں کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پھر اچھی ٹریننگ نہیں دی، پولیٹیشین کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی بچے نہیں ہوتے، پولیٹیشین جو ہے وہ تو عوام کے لیے ہوتا ہے صرف۔ تو بھٹو صاحب بڑے بہادر تھے، جیل کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس بہادری سے انہوں نے جیل کاٹی، آخر میں جب وہ پھانسی کے تختہ دار پہ بھی گئے تو کتنی جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ وہ گئے۔ تو یہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت بھی انہوں نے نوکرشاہی کو بھی بڑا سختی سے کہا کہ آپ صاحب بن گئے ہیں، یہ کلونیل سسٹم نہیں ہے۔ یحییٰ خان کو گرفتار کر لیا، ہاؤس اریسٹ کر دیا، اور 32 سینئر ملٹری، ایئر فورس اور نیوی کے افسران کو جبراً برخاست کر دیا، اور یہ کہہ کے برخاست کیا کہ یو لک فیٹ اینڈ فیلبی، آپ بڑے فٹ نہیں ہیں فوج کے لیے، اور آپ میں ٹیڈنسی بھی ہیں بوناپارٹزم کی۔ تو یہ ایک جرت مند ایک لیڈر جو ہے وہ یہ ایسے باتیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوج کو یہ بھی سمجھا کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا۔ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا، ان کو نئے ایمونیشن بھی لے کے دیے، ایمونیشن فیکٹریز بھی بنائیں، نئے جہاز بھی لائے، تاکہ فوج جو ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے اور اس کو مضبوط رہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں صرف ویسے آپ کو سیکوینس کے طور پہ کر رہا ہوں، اور ان کا جو اقتدار تھا وہ بھی آج آپ کو یاد ہوگا۔ اکبر زیدی کو ایک دفعہ ہم نے بلایا تھا ایک ایکسکلوسیو سیشن کے لیے، تو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے یہ ثابت کیا تھا کہ بھٹو صاحب کی معاشی اقتصادی پالیسیز جس پہ آج تنقید کی جاتی ہے وہ درست تھیں، وہ بڑی فروٹفل تھی، اس میں ایگریکلچر پیداوار بھی بڑی، انڈسٹریل آؤٹ پٹ بھی بڑی، لوگوں نے ترقی پی، غربت سے اوپر بھی لوگ آئے۔ تو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے یہ ثابت کیا تھا، جو تنقید کی جاتی ہے کہ وہ دور ہمارا جو ہے، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت فلڈز بھی آئے تھے، ملک بھی ٹوٹ چکا تھا، اور قیدی بھی تھے بہت سے ہندوستان کی جیلوں میں، تو وہ آپ کو علم ہے کہ کیسے انہوں نے رہا کرائے۔ ان کے پاس رقبہ بھی تھا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس غالباً ہندوستان کے 600 کے لگ بھگ قیدی تھے، لیکن ہمارے 90,000 قیدی تھے۔ تو وہ بارگین جو ہے وہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تاریخی بارگین ہے۔ اس پہ بھی ان کو اندرا گاندھی نے مجبور کیا کہ آپ کم از کم اس کو لائن آف کنٹرول تسلیم کر لیں، جموں اور کشمیر کی جو سرحد ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ لائن آف کنٹرول ضرور ہوگی لیکن کشمیر کا ڈسپیوٹ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا۔ تو یہ بھی ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے ان پہ کہ انہوں نے ملک توڑا اور ملٹری آپریشن کو سپورٹ کیا، تو انہوں نے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ وہاں پہ غیر بنگالیوں کا قتل عام نہ ہو، اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے، اور ایک خانہ جنگی کا سما نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، اور سویلین جو ہے ان کی حفاظت کی جائے۔ یہ میں نے قطعاً نہیں کہا تھا کہ آپ بڑی صفاقی سے اور جابرانہ طریقے سے بنگالیوں کا قتل عام کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر کی کمال ہوتی ہے
کہ اپنے بیان کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ میں نے یہ ضرور کہا تھا لیکن میں نے اس حوالے سے کہا تھا. تو آج ان کی یاد پہ آپ 2 منٹ بات کر لیں, 2-4 اور سپیکرز, تو اس کو پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. ہم نے کیک کا بھی انتظام کیا ہوا ہے, کیک یہاں سلیم صاحب دست مبارک سے اس کا ہم کاٹیں گے. تو اب میں حفصہ سے کہتا ہوں کہ جو بھی دوست ڈاکٹر شاہد صاحب کے بعد 2 منٹ اگر بولنا چاہیں, بٹ ناٹ مچ, تاکہ اس کو سب بات کر سکیں.